اور یہی یقین ہے کل بدر کی جنگ ہونے والی ہے، کل بدر کی جنگ ہونے والی ہے، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یقین کی بنا کل کے انجام کو دیکھ رہے ہیں، اپنے یقین کی آنکھوں سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہیں بتائی، صحابہ سے کہا خوش ہو جاؤ، ہم غالب آ کر رہیں گے۔ صورتحال کیا ہے؟ 1000 کے مقابلے میں 313 ہیں، تعداد میں بھی کم، تیاری میں بھی کم، ہتھیار بھی کم، پر متاع یقین ہے، یقین کی دولت ہے، یقین کا سرمایہ ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں، میرے رسول اور اہل ایمان غالب آ کر رہیں گے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کل جنگ ہونے والی ہے، آج آپ بتاتے ہیں یاد رکھو فلاں کافر کی لاش کل یہاں پڑی رہے گی، فلاں کافر کی لاش یہاں پڑی رہے گی، فلاں کافر کی لاش یہاں پڑی رہے گی۔ جنگ ہوئی اور جنگ ختم ہوئی، صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کی قسم، جس جگہ جس کافر کا نام لے کر آپ نے جو جگہ متعین کی تھی، جنگ ہوئی تو ہم نے دیکھا ان سب کی لاشیں اسی جگہ پڑی ہوئی تھی، ایک بالش نہ آگے ایک بالش نہ پیچھے۔ یہ پیارے نبی کا یقین تھا۔ خندق میں دیکھو، خندق میں قسم پرسی کا عالم تھا، اللہ اکبر، ناداری کا عالم تھا، غربت کا عالم تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ صحابہ خندق کی کھدائی کر رہے ہیں، 10 صحابہ کی ایک جماعت کو ایک ایریا دے دیا گیا ہے، ایک ایسی چٹان آتی ہے جو صحابہ سے پھوٹ نہیں رہی ہے۔ پیارے نبی تشریف لے جاتے ہیں، کدال اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، آپ نے چٹان پہ ایک ضرب لگائی، چٹان کے ٹکڑے ہوئے، ایک روشنی نکلی، آپ نے بشارت دی شام فتح ہوگا۔ دوسری ضرب آپ نے چٹان پہ لگائی، ایک روشنی نکلی، آپ نے بشارت دی فارس فتح ہوگا۔ تیسری ضرب آپ نے اس چٹان پہ لگائی، اور ٹکڑے ہوئے، ایک اور روشنی نکلی، آپ نے بشارت دی یمن فتح ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا یقین تھا، جو آزمائش کے ایام میں، فقر و فاقے کے ایام میں، غربت کے ایام میں انہیں روشن مستقبل کی نوید اور روشن مستقبل کے مناظر دکھا رہا تھا۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین، جیسے ہم نے کہا پوری نبوت کی زندگی آپ دیکھ لو، عہد مکی، عہد مدنی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جلیل القدر صحابہ کا اصل سرمایہ یہی متاع یقین، یہی متاع ایمان غار ثور میں چھپے ہیں، غار ثور میں چھپے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور تلاش کرنے والے کافر تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے۔ کہاں تک پہنچ گئے؟ غار کے دہانے پہ کھڑے ہو گئے، غار کے دہانے پہ پہنچ گئے، وہیں طور کہ نیچے سے ابو بکر انہیں دیکھ رہے ہیں، پر ان کافروں کو نیچے دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ یہاں ابو بکر کا قرار جواب دے گیا، یہاں ابو بکر کا صبر جواب دے گیا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی، کافر ہم تک پہنچ چکے ہیں اور ہم صرف 2 ہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسکون ہو کر پورے یقین کے عالم میں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرنا کہ ہم 2 نہیں، ہم 3 ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ حضرات، پوری سیرت پڑھ لو، صحابہ کی زندگیاں پڑھ لو، اسلاف کی زندگیاں پڑھ لو، زندگی کی کٹھنائیوں میں، زندگی کی دشواریوں میں روشنی اگر کوئی انہیں ملی، روشنی اگر کسی نے دکھائی، وہ ان کی متاع یقین تھی، ان کا یقین تھا جس نے انہیں اللہ روشن مستقبل کی نویدیں سنائی اور اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کے برحق ہونے کی بشارتیں سنائی۔ اسی لیے حضرات، حدیثوں میں تعلیم دی گئی ہے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھیں اللہ سے یقین مانگو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مستدرک حاکم میں ہے، مسند احمد میں ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے، اور حضرت عمر راوی ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور پیارے نبی کی ایک حدیث سناتے ہوئے رو پڑے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا لوگوں اللہ سے عافیت مانگو اور یقین مانگو، اللہ سے عافیت مانگو اور یقین مانگو، اس لیے کہ یقین کے بعد عافیت سے بڑی کوئی اور دولت انسان کو نہیں ملی ہے۔ حضرات، یہ بہت بڑی دعا ہے، اللہم انی اسألک العافیت والیقین، اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں اور تجھ سے یقین مانگتا ہوں۔ عافیت کا تعلق دنیا سے، یقین کا تعلق آخرت سے۔ عافیت مل گئی انسان کی دنیا کامیاب، یقین مل گیا انسان کی آخرت کامیاب۔ عافیت مل گئی
ہر بلا سے عافیت، ہر مرض سے عافیت، ہر بیماری سے عافیت، ہر بوجھ سے عافیت، ہر ٹینشن سے عافیت، ہر مصیبت سے عافیت، ہر پریشانی سے عافیت۔ اللہم انی اسألک العافیہ والیقین، اور آخرت کا سرمایہ ہے یقین، جنت پر یقین، جہنم پر یقین، حشر و نشر پر یقین، حساب و کتاب پر یقین۔ جس کو عافیت مل گئی، یقین مل گیا، دنیا اور آخرت کا سرمایہ اسے مل گیا۔ اسی لیے یہ چھوٹی سی دعا ہے مگر دنیا اور آخرت کے سرمایہ کو یہ دعا سمیٹی ہوئی ہے، سموئے ہوئے ہے۔ اللہم انی اسألک العافیہ والیقین۔